بسم اللہ الرحمن الرحیم کالتصدق بالقیمت عند فوات ایام التضحیہ۔ اس سے پہلے ایک مسئلہ آپ نے یہ پڑھا تھا کہ نماز کے فدیہ کا وجوب یہ احتیاط کے طریقے پر ہے۔ ایک سوال تھا، اس سوال کا جواب یہ جملہ تھا۔ سوال کی وضاحت اور جواب کی وضاحت ووجوب الفدیۃ فی الصلاۃ للاحتیاط کے تحت پوری تفصیل سے اس سے پہلے کے درس میں ہم نے آپ کو بتا دیا ہے۔ آج کا جو سبق ہے یہ سبق بھی ایک سوال مقدر کے جواب کے طور پہ ہے، اور گزشتہ سبق کے مطابق اس میں بھی اسی طرح کا بیان ہے۔ یہ کہتے ہیں جیسے ایام نہر کے فوت ہونے کی صورت میں قیمت کا صدقہ کرنا اے کا وجوب التصدق بقیمت الشاۃ، یعنی جیسے بکری کی قیمت کا کے صدقہ کرنے کا واجب ہونا۔ ان نذرها الفقیر، اگر فقیر نے بکری کے قربانی کی نذر مانی ہو، یہ قید جو انہوں نے ذکر کی ہے کہ فقیر نے قربانی کی بکری کی قربانی کی نذر مانی ہو، اس کی وجہ یہ ہے کہ فقیر پر قربانی کا وجوب یا تو قربانی کی نیت سے جانور کے خریدنے کی وجہ سے یا نذر کی بنیاد پر ہے، برخلاف غنی کے کہ اس کے اوپر قربانی کا وجوب قربانی کی نیت سے جانور خریدنے کی بنیاد پر نہیں۔ اس لیے یہاں انہوں نے یہ قید رکھی ہے ان نذرها الفقیر، اگر بکری کے قربانی کی فقیر نے نذر مانی ہے، اب اشتراها یا بکری کو قربانی کی نیت سے خریدا ہے، تو اب اس متعین بکری کی قربانی کرنا اس کے ذمہ واجب ہو جائے گا۔ واستهلكها، اور وہ بکری ہلاک کر دے، او بعین الشاۃ ان بقیت حیۃ، تو ایسی صورت میں قیمت کا صدقہ کرنا واجب ہوگا جب اسے ہلاک کر دے گا، اور اگر کسی وجہ سے اس نے قربانی نہیں کی لیکن بکری موجود ہے تو زندہ بکری ہی کو قربانی کے ایام جب ختم ہو گئے ہیں تو صدقہ کرنا واجب ہوگا۔ اس کو یہ کہتے ہیں او بعین الشاۃ ان بقیت حیۃ عند فوات ایام التضحیۃ ایضا للاحتیاط،
یا اگر بکری زندہ ہے تو عین بکری کو ایام نحر ختم ہونے کی صورت میں صدقہ کرنا واجب ہے۔ یہ بھی نماز کے فدیہ کی طرح سے احتیاط کے طور پہ ہے، یعنی بکری کی قیمت کا ہلاک ہونے کی صورت میں صدقہ کرنا یا بکری کے زندہ ہونے کی صورت میں ایام نحر ختم ہونے کے بعد عین بکری کو صدقہ کرنا، یہ بھی احتیاط کے پیش نظر ہے۔ جیسے نماز کا فدیہ یہ احتیاط کے طور پہ ہے۔ فَهُوَ تَشْبِيهٌ بِالْمَسْأَلَةِ الْمُتَقَدِّمَةِ، یہ مسئلہ، یہ حکم گزشتہ مسئلے سے کی تشبیہ ہے، اسی سے تشبیہ دینا ہے۔ جیسے گزشتہ میں حکم ہے احتیاط کے طور پر، ایسے ہی احتیاط ہی کے پیش نظر یہ حکم بھی ہے۔ شاعر ملا احمد جیون رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں وَجَوَابٌ عَنْ سُؤَالٍ مُقَدَّرٍ، یہ بھی ایک سوال مقدر کا جواب ہے، تقریرہ، اور اس سوال کی تفصیل، توضیح اور تفصیل یہ ہے ان ما لا يُوكَلُ شرعا لا يكون له قضاء وخلف عند الفوات، وہ چیز جس کے لیے شرعاً، جو شرعاً معقول نہ ہو، اس کے لیے قضا اور خلیفہ فوت ہونے کی صورت میں نہیں ہوتا ہے۔ یعنی جو چیز خلاف قیاس ثابت ہو، شرعاً جو معقول نہ ہو، اگر وہ فوت ہو جائے تو اس کے لیے کوئی قضا اور کوئی خلیفہ اور بدل نہیں ہوتا ہے۔ یہ ایک عام ضابطہ اور عام قاعدہ ہے۔ اب تضحیہ جو ہے، قربانی جو ہے، اس میں غور کرنا ہے کہ کیا یہ غیر معقول ہے یا معقول ہے۔ اس کو انہوں نے آگے بیان کیا والتضحیہ، اور قربانی اراقۃ الدم فی ایام النحر، یعنی ایام نحر میں جانور کا خون بہانا، جانور کو ذبح کرنا، غیر معقولتی، یہ غیر معقول ہے، قیاس کے موافق نہیں بلکہ خلاف قیاس ہے۔ کیوں یہ غیر معقول ہے؟ لأنہ اتلاف الحیوان، اس لیے کہ یہ جانور کو تلف کرنا ہے، اور اس میں قربت نہیں بظاہر بلکہ تعظیم ہے۔ تو جب تضحیہ یعنی اراقہ دم یہ غیر معقول ہے، فینبغی ان لا یجوز قضاؤها بالتصدق بعین الشاۃ او بالقیمت بعد فوات ایامها، تو ہونا یہ چاہیے کہ بکری موجود ہونے کی صورت میں عین بکری کو صدقہ کر کے اس کی قضا، یا بکری موجود نہ ہونے کی صورت میں قیمت کے ذریعے سے اس کی قیمت کا صدقہ کرنا قضا کے طور پہ ایام نحر کے ختم ہونے کے بعد، فوت ہونے کے بعد جائز نہ ہو، کیونکہ جو چیز غیر معقول ہوتی ہے وہ اس کے لیے کوئی خلیفہ اور اس کی کوئی قضا نہیں۔ فینبغی ان لا یجوز قضاؤها، تو مناسب یہ ہے کہ عین شات کو بینی بکری کو صدقہ کر کے اس کی قضا جائز نہ ہو، یا قیمت کو صدقہ کر کے اس کی قضا جائز نہ ہو بعد فوات ایامها، ایام تضحیہ کے فوت ہونے کے بعد۔ یہ یہاں پر اعتراض ہے۔ فاجابا، تو مصنف نے، ماتن نے اس کا جواب دیا بأن وجوب التصدق بالقیمت او بالشاۃ بعد فوات الایام للاحتیاط لا للقضاء، کہ ایام تضحیہ کے فوت ہونے کے بعد بکری موجود ہونے کی صورت میں عین بکری
موجود نہ ہونے کی صورت میں بکری کی قیمت کے تصدق کا واجب ہونا یہ احتیاط کی وجہ سے ہے، قضا کے طور پر نہیں ہے۔ وذالک لأن التضحیۃ فی ایامہا، اور اس کی تفصیل یہ ہے، اس کی وجہ یہ ہے کہ ایام نحر میں قربانی کرنا، اس کی دو وجہیں ہو سکتی ہیں، اس میں دو احتمال ہے۔ تحتمل ان تکون اصلا بنفسها، ایک احتمال تو یہ ہے کہ یہ بذات خود اصل ہے، کسی کا خلف نہیں ہے۔ وتحتمل ان تکون خلفا، اور یہ بھی احتمال ہے کہ قربانی کرنا ایام نحر میں یہ بذات خود اصل نہ ہو بلکہ یہ خلف ہو، کسی کا خلیفہ ہو۔ بأن یکون التصدق بعین الشاۃ او بقیمتها اصلا، یعنی عین بکری کو صدقہ کرنا یا اس کی قیمت کو صدقہ کرنا اصل ہو، لیکن اراقہ دم قربانی ہی کرنا یہ عین شاد کے صدقہ کرنے یا اس کی قیمت کے صدقہ کرنے کا خلف اور اس کا بدل ہو۔ تو ایک تو یہ کہ تضحیہ خود ہی بذات خود اصل ہے، اور ایک یہ کہ اصل تو عین بکری یا اس کی قیمت کا صدقہ کرنا ہے، لیکن ایام نحر میں جانور کی قربانی کرنا اس کا خلیفہ ہے۔ وَإِنَّمَا انْتَقَلَ، پھر جب اصل عین بکری یا اس کی قیمت کو صدقہ کرنا ہے، پھر ایام نحر میں قربانی کیوں کرتے ہیں؟ صدقہ ہی کر دیں، یہ کہتے ہیں وَإِنَّمَا انْتَقَلَ إِلَى التَّضْحِيَةِ بِعَرْضِ الضِّيَافَةِ، اور یہ تضحیہ اور قربانی کی طرف منتقل ہو گیا ضیافت کے عارض ہونے کی وجہ سے، کیونکہ ایام نحر میں لوگ اللہ کے مہمان اور اس کے ضیوف ہوتے ہیں، اور ہر کوئی اپنے مہمان کی ضیافت اور مہمان نوازی بہتر سے بہتر کرتا ہے، اور اللہ تو اپنے اضیاف اور اپنے ضیوف اور اپنے مہمانوں کی بہتر مہمانداری فرمانے والا ہے۔ تو اور گوشت یہ ازکا اور اطیب طعام ہے، اس لیے اللہ تعالی نے ان ایام میں اگرچہ اصل عین شات یا اس کی قیمت کا صدقہ کرنا ہے، لیکن قربانی کا حکم دیا تاکہ اس کے ضیوف کی بہتر سے بہتر مہمان نوازی اور ضیافت ہو۔ لأن الناس ضیاف اللہ فی هذه الایام، اس لیے کہ ان دنوں میں ایام نحر میں لوگ اللہ کے مہمان ہوتے ہیں۔ والضیافت انما تکون باطیب الطعام، اور ضیافت بہتر سے بہتر کھانے سے ہوتی ہے، اور وہ اللہ کے نزدیک وہ گوشت ہے جو ذبح کیا گیا ہو اور جس سے خون گرا دیا گیا ہو۔ تو اس عارض کی وجہ سے، عارض ضیافت کی وجہ سے ایام نحر میں تضحیہ کی جانب انتقال ہوا، اگرچہ عین شات یا اس کی قیمت کا صدقہ دینا اصل ہے۔ لِيَكُونَ اولا تناول الناس من طعام الضیافہ، تاکہ لوگ پہلا کھانا ضیافت کے کھانے سے کھائیں۔ فما داما کانت الایام موجودتا، تو جب تک ایام نحر موجود ہیں، قلنا ہم یہ کہیں گے ان التضحیۃ اصل براسها وعملنا بالمنصوص، کی قربانی کرنا ہی اصل ہے اور ہم منصوص کے مطابق عمل کر رہے ہیں، کیونکہ ان دنوں میں بندے اللہ کے مہمان ہیں۔ وَإِذَا فَاتَتِ الْأَيَّامُ، اور جب قربانی کے ایام فوت ہو گئے تو اب ہم پھر اصل کی جانب پلٹ آئیں گے، یعنی جو دوسرا احتمال ہے کہ اصل تو عین شات یا اس کی قیمت کا صدقہ کرنا ہے، عارض ضیافت کی وجہ سے تضحیہ کی جانب انتقال ہوا ہے، اس لیے جب ایام نحر فوت ہو جائیں تو وہ اصل پھر عود کر آئے گا، اور حکم ہوگا کہ اگر بکری موجود ہے تو عین بکری موجود نہیں ہے تو اس کی قیمت صدقہ دی جائے۔ وقلنا، اور ہم نے کہا ان التصدق بعین الشاۃ او بالقیمت هو الاصل،
عین بکری یا اس کی قیمت کو صدقہ دینا ہی اصل ہے. فحکمنا بہ، اور ہم نے اسی کا حکم دیا. جب تو یہاں دو احتمال ہیں، اور اگر پہلے احتمال کو لیا جائے تو بکری کی قیمت یا عین بکری کو صدقہ دینے کا حکم نہیں ہو سکتا ہے. لیکن دوسرے احتمال کو لینے کی صورت میں جب ایام نہر ختم ہو جائیں تو اس کی قیمت یا عین بکری کو صدقہ دینا ضروری ہوتا ہے. جب ہم نے دو احتمال ہیں، دوسرے احتمال کو ہم احتمال کی بنیاد پر احتیاط کی وجہ سے لے رہے ہیں کیونکہ اسی میں احتیاط ہے. فحکمنا بہ، اس لیے ہم نے اس کا حکم دیا. ثم اذا جاء العام الثانی، پھر جب دوسرا سال آ جائے یعنی قربانی دوسرا ایام نہر، لم تنتقل من هذا الحکم، تو ہم اس حکم صدقہ سے منتقل ہو کر کے یہ نہیں کہیں گے کہ اب اس بکری کو یا اس قیمت سے بکری خرید کر کے ان ایام میں قربانی کریں. ولم نقل بقضائها على ما كان في العام الاول، اور ہم گزشتہ سال کی طرح سے اسے اس سال اس کی قضا کا حکم نہیں دیں گے، ہم یہ فیصلہ نہیں دیں گے، اس لیے کہ جب کوئی حکم کسی بنیاد پر لازم ہو جاتا ہے تو اب اسے توڑا نہیں جاتا. مثلا کسی قاضی نے کوئی فیصلہ کر دیا تو اب اس کے فیصلے کو بعد میں توڑا نہیں جائے گا. مثلا جب کسی نے کوئی اجتہاد کیا اور اس کے مطابق کوئی حکم بھی نافذ کر دیا تو اب اس کا اجتہاد اس کے بعد کسی بنیاد پر تبدیل نہیں ہوگا. ہاں اگر نص کے خلاف اس نے فیصلہ کر دیا ہو تو وہ الگ چیز ہے. تو یہاں اس مسئلے میں بھی دو احتمال ہیں. دو احتمال کی وجہ سے احتمال ثانی کی بنیاد پر بطور احتیاط یہ حکم دیا گیا کہ ایام نہر اگر فوت ہو گئے ہوں تو بکری موجود ہے تو اس کو عین بکری کو موجود نہیں ہے تو اس کی قیمت کو صدقہ کرنا یہ واجب ہے. یہ قضا کے طریقے پر نہیں، خلیفہ کے طریقے پر نہیں، بلکہ دو احتمالوں میں سے ایک احتمال کو لے کر بطور احتیاط یہ حکم دیا گیا ہے. باقی تفصیل جو حقوق العباد سے متعلق قضا کی انواع کی مثالیں ہیں وہ ہم انشاءاللہ